اس بستی کے لوگوں نے اپنے جان مال کی قربانی پہلے پیش کر دی اللہ کے سامنے۔ ہم راضی اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور جو کرے گا اچھا کرے گا۔ اس سال کی آپ کی قربانی عجب قربانی ہے۔ ایک طرف آپ اپنے گھر کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس آشیانے کو آپ نے تنکا جمع کر کے بنایا ہوگا، اسے اپنی آنکھ کے سامنے بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن راضی اس لیے ہے رب سے، اللہ کی یہی مرضی ہوگی تو ہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس ظلام للعبید، کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی بڑی مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت کو اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو راضی ہیں، ہم تو اس لیے راضی ہیں کہ بغیر دیکھے ہم نے تجھ پر ایمان لایا ہے اور بغیر دیکھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا ہے۔ اسی لیے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تیری جو مصلحت ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف موقعوں پر نبیوں سے امتحان لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کیا کم ہیں، آگ میں بادشاہ نے ڈال دیا، قرآن نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کو ہماری رضا کے لیے قربان کو چٹ مٹا کر چاقو چلا دیا۔ کیا کوئی انسان یہ دیکھنا پسند کرے گا کہ اپنے بیٹے پر چاقو چلائے؟ لیکن حکم رب کا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاقو چلا دی۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، کہا کہ آپ کو گیا جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ چھوڑ دیا، لیکن کیا پتا تھا کہ یہاں سے زمزم کا پانی نکلے گا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو پوری محبت کی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود قربان گاہ میں لے جا کر قربانی کرنا پسند فرمایا۔ اے لوگوں، ہم اور آپ اور سب لوگ اس سال کی جو قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی رب کے دربار میں قبول ہو، اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم اللہ کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو اولو العزم نبی ہیں اور جن سے اللہ کے حق محبت فرمایا کرتے ہیں، یہ امت، یہ قوم، اس نے اپنے نبی کے ساتھ بڑے ظلم کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ستایا، آپ گھبرا کر اپنے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بیچ میں دھار میں ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی۔ اللہ نے کہا کوئی ہے جو ہمارے اس درمیان میں بہت گنہگار ہے جس سے اللہ راضی نہیں، اللہ ناراض ہے۔ سب نے کہا پتہ نہیں کون ہو سکتا۔ حضرت یونس نے کہا کہ وہ تو میں ہوں جس سے اللہ ناراض ہے۔ نبی سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ تو یونس ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہوں جس سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کیسے ہوں گے؟ کہا نہیں میں ہی ہوں۔ قرآن اندازی کی گئی، نام اچھالے گئے، 2 مرتبہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، کسی سے اللہ ناراض ہے۔
لوگوں نے کہا نہیں 2 مرتبہ یہ کام نہیں چلے گا، تیسری مرتبہ بھی نام اچھالو، تیسری مرتبہ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور آخر کار اس اولو العزم نبی کو لوگوں نے اس بنیاد پر کہ اسے جب تک کشتی سے نیچے نہیں اتاریں گے اس وقت تک سارے کے سارے لوگ محفوظ نہیں رہ سکتے، اور بیچ دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار دیا۔ اس وقت کو یاد کیجیے کہ کیسا منظر ہوگا اور کیسا منظر نامہ ہوگا۔ ایک نبی کو پانی میں اتار دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے پانی میں اتار کر بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آواز آئی یونس پریشان ہو، کہا بہت پریشان۔ مچھلی کو حکم دیا، کہا کہ یونس کو محفوظ کر لو اپنے پیٹ میں، کچھ میرے یونس کو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر سکھایا کہ مچھلی کے پیٹ میں ہو گل جاؤ گے، اقرار کرو۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا کہ یونس یہ دعا پڑھو، تب تم دریا کو پار کر سکو گے اور مچھلی کے پیٹ سے تب تم نکل سکو گے۔ یونس علیہ السلام نے سکھائے کہ اس دعا کو پڑھا، اور یہ پڑھتے رہے مستقل۔ وہ دعا کون سی؟ آپ سب لوگ پڑھیے، اس لیے کہ ہم لوگ سمندر کے پیٹ میں اس وقت، ہم لوگ دریاؤں کی لہروں سے کھیل رہے ہیں، ہم لوگ دریاؤں کی طغیانی سے کھیل رہے ہیں، ہم لوگ ہم لوگ دریا کی شرارتوں سے کھیل رہے ہیں، اور وہ دعا ہے آپ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کوسی ندی میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ڈبو دے، آپ بھی معبود ہیں، آپ بھی عبادت کے لائق ہیں۔ یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی جو اللہ نے سکھائی، سبحانک، اور آپ ایسے ہیں جو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے اللہ، انی بے شک میں ظالم ہوں۔ یونس علیہ السلام نے بات کہی، ہم نے ظلم کیا اللہ، آپ ظلم نہیں کرنے والے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، جس میں آپ نے اپنے سے روح پھونکا تھا۔ اللہ، آپ ناراض مت ہوئیے، آپ نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم لوگ ظالم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آزان ہوتی ہے مسجدوں سے دور چلے جاتے ہیں، ہم نے ظلم کیا، لیکن اے اللہ ان تمام چیزوں کے باوجود میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے معبود ہیں، میں آپ کی پرستش کرتا ہوں، میں انسان ہوں، غلطی ہوگی مجھے معاف کرنا۔ اے لوگوں، کس کے آمین کو اللہ قبول کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہ فلاں ہے اور ایسا ہے اس کے آمین کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہے تو اس کے آمین کو اللہ قبول کرے گا، اللہ کس کے آمین کو قبول کرے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جس قسم کرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ آپ کی اس حالت کو دیکھ رہا ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھے ہوا ہے، وہ آج اس بات کا منتظر ہے کون میرا ایسا بندہ ہے جو رات کے اندھیرے میں، طوفانوں کی طغیانی میں، سمندر کی لہروں میں، ندی کی شرارتوں میں، تمام چیزوں کے باوجود میرے ہی پاس آ کر مجھ سے کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے لوگوں، اس کلمے کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو اللہ کی سزا سے نہیں روک سکتی۔ ہمیں اس کلمے پر اتنا یقین ہے جتنا چڑھتی سورج کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ سورج چڑھتا ہوا سورج ہے، یہ ڈوبتا ہوا سورج ہے، یہ نکلتا ہوا سورج ہے، یہ دھوپ کی تمازت ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کہ اس کلمے پر ہمیں اتنا ہی یقین ہے
کہ جب اس نے اپنے محبوب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر سمندر کے ساحل پر لا کر ڈال دیا، کیا وہ میرا اللہ، اس سے محبت کرنے والا اللہ مجھے دریاؤں کی طغیانی سے نہیں نکالے گا؟ یقیناً نکالے گا، 100% نکالے گا، اور وہی نکالے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو نکال سکتا ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے اور ہم نے اور سب نے اللہ کو جب راضی کرنا چاہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ آپ نے جب سے اس کلمے کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے طغیانی کی شرارتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کٹنے والے اس پانی کو اور بہنے والے اس پانی کو توڑ کر رکھ دیا، اور اللہ نے میسج اور پیغام دیا آپ کو، گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا، تکمیل زندگی ہے چوٹوں پہ چوٹ کھانا۔ اے میرے بھائی، آپ بہت کسب پرسی کے عالم میں ہیں، انسانیت آپ کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہے۔ وہ اللہ جو آپ سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ اللہ ہماری اس کسب پرسی کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقیناً دیکھ رہا ہے، اور وہی دیکھے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ جتنے سہارے ہیں ان تمام سہاروں سے آس چھوڑ دیجیے، جتنی طاقتیں ان تمام طاقتوں سے آس چھوڑ دیجیے۔ جن جن لوگوں پر بھروسہ ہے، جن جن چیزوں پر بھروسہ ہے، ان چیزوں سے بھروسہ چھوڑ دیجیے اور ایک بھروسے پر آ جائیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور لازماً آئے گی۔ یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کو آپ آباد کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ہی نہیں رہے، آپ کی بستی نہیں رہی، اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے اس گھر کو کون آباد۔ کوئی نہیں ہے جو جان بوجھ کر اپنے گھر کو توڑنے والا ہو۔ جس طرح سے آپ اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتے، ویسے اللہ اپنے گھر کو نہیں بہانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ ہے اس گھر کا، جس گھر میں 18 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، جن کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں آزان دی جاتی ہے، جہاں سے اعلان کیا جاتا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، محمد آپ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس کے ممبر محراب سے چڑھ کر ہم کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جس کے ممبر محراب سے سوار ہو کر ہم کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، وہ اللہ اپنے اس گھر کو ویران نہیں کرے۔ اس کا حسن تو جبھی ہے جب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، اس کا حسن تو جبھی ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا حسن تو جبھی ہے جب لوگ سجدے میں جا کر اپنی پیشانی کو رگڑ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ سے اس وقت پوچھئے جب آپ کہتے ہیں سجدے میں سر رگڑ کر کے اے اللہ تو بڑا ہے، تیری ذات بڑی ہے، تو بڑا ہے، تیرا نام بڑا ہے، تیرا کام بڑا ہے، تیرے ساری چیزیں بڑی ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بندہ بنانا انسان بنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا، تم نے کہا تھا فرشتوں یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ زمین میں خون بہائے گا، لیکن دیکھ فرشتوں یہ بندے ہمارے ایسے جو سجدے میں جا کر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہی بڑا ہے، آپ ہی پاک ہے۔ اللہ کتنا خوش ہے۔ اے لوگوں، آپ کی یہ بستی اور آپ کا یہ گاؤں آپ کو ایک میسج، ایک پیغام اللہ کی طرف سے دیتا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کے دربار میں جھک جاؤ، رات کے اندھیرے میں آ کر اللہ سے کہو اللہ میں تو ظالموں میں ہوں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بخشنے والے ہیں، آپ تو ہمارے کاموں کو پسند فرمانے والے ہیں، جو میں اچھا کام آپ کے لیے کرتا ہوں، جو میں نے برا کام کیا ہے اے اللہ ان کاموں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ کی ان باتوں کو سنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو رکھے گا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غزوہ میں صحابہ پریشان تھے تو سکھایا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے شریروں تمہاری شرارت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اے ظالموں تمہارا ظلم ہمیں کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارے لیے تو میرا اللہ کافی، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کافی نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور آپ جس پریشانی کی حالت اور عالم میں ہیں، میں علماء سے، بڑوں سے، اس گاؤں کے ایک ایک آدمی سے، قرآن پڑھنے والے بچوں سے اور تمام لوگوں سے ایک گزارش کر کے جاتا ہوں، جی نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ کر جایا جائے، طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو اس حال میں چھوڑ کر جایا جائے، لیکن اے میرے بھائی، بار بار جا کر بھی لوٹ کر اس لیے آتا ہوں کہ شاید میرا رب راضی ہو۔ اے لوگوں، آپ اپنی جگہ اپنے مقام پر رہیے اور ایک تصویر پا، میں تقریباً کئی مہینوں سے یہ بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوتا تو گاؤں کی حالت کچھ اور ہوگی۔ آپ لوگوں نے راضی کرنے کی کوشش کیا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حال میں بھی آپ نے نہیں بھولا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، اس کلمے کی پابندی کیجیے، سب زور سے پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زور سے پڑھیے کہ دریاؤں کی لہروں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ آج ایک ایک آدمی یونس علیہ السلام کو سکھائی کی دعا پڑھ رہا ہے۔ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس ہے لوگوں، صبر و سکون کے ساتھ رہیے۔ عید الاضحیٰ کل کے بعد پرسوں ہے، آپ نے جو قربانی کے جانور لیے ہیں اس کی قربانی کیجیے، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کیجیے، آپ اللہ کے دربار میں جا کر دعا کیجیے۔ اور ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے، مولانا حافظ راشد صاحب اور بھائی شارق اور یہ بچے اور یہ ذمہ داران اور علماء، ان لوگوں کی جماعت بنائی، سب آدمی، ہر آدمی کوشش کیجیے 1000 مرتبہ ہم کس کلمے کا صدقہ کریں۔ وہ کلمہ کون سا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر گھر میں پڑھا جائے، اب نہ بھولیے، ہر گھر میں اس دعا کو پڑھیں اور کوشش کیجیے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رب کے دربار میں حاضر ہو کر دریا اور سمندروں کی لہروں کے سامنے جا کر ہم یہ کہیں، اے سمندر کی لہروں، تمہاری کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ تم تو وہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سینے پر پل بنا دیا اور اس تمہارے سینے پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو جو تباہ و برباد کر؟ تمہاری کوئی طاقت اور کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ تم تو وہ ہو کہ جس کے لہروں پر ہمارے بزرگوں نے، جن کی لہروں پر ہمارے بزرگوں نے مسلح بچھا کر نماز پڑھا۔ تمہارے اندر کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ تم تو وہ کہ ہمارے بڑوں نے دریا میں اپنے گھوڑوں کو ٹپا کر تمہارے سینے پر چڑھ کر اور بغیر کسی سہارے کے اس پار سے اس پار ہو گئے۔ تمہاری کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں ایک اللہ کی پرستش کرنے والا ہوں۔ یقین جانیے، ہر شخص، چھوٹا چھوٹا بچہ، عورت، مرد، بوڑھا اور جوان، جب اللہ کے سامنے یہ بات اس طرح سے کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سننے والا ہے۔ اے لوگوں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ آپ نے یہاں بچپن گزارے ہیں،
آپ کے باپ، آپ کے دادا اور آپ کے پروجوں نے اس کی رکھوالی کر کے آپ تک پہنچایا ہے اور اللہ کی امانت آپ تک محفوظ ہے۔ ہر آدمی ہر ایک کے درد میں شریک رہے، ہر آدمی پوچھئے بھائی گھبراؤ نہیں، میں ہوں موجود، اللہ کا سہارا ہمارے ساتھ، تمہارا ایک ایک کام کرنے والا ہوں، میں تجھے بھوکا نہیں رہنے دوں گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کے لیے کفیل بنایا ہے کہ تمہارے گھر تک کھانا پہنچے۔ مجھے میرے اللہ نے اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کہ تمہارے گھر کا انتظام ہم سب لوگ مل کر کریں، تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارا گھر ٹوٹ گیا تو میرا بھی، میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گا، اس بے چینی کے عالم میں کیا کروں گا جب میرا بھائی بے چین ہے۔ اے لوگوں، یہ الزام نہ لگائیے کسی کے اوپر، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، نہیں کوئی نہیں جانتا تو کیا کام کس کی وجہ سے ہوا نہیں ہوا۔ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یقیناً آج میں 3 روز سے یہاں ہوں، بار بار جاتا اور آتا ہوں، میرے ذمہ ایک کام ہے، اگر وہ کام نہیں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ بھی پڑھوں اور جو کچھ دعائیں ہوتی ہیں آپ سب کے ساتھ بھی کروں۔ میں انشاءاللہ پھر عید کے بعد لوٹ کر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ علماء کی جماعتوں سے میں گزارش کروں گا، بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ رات کے 12 بجے کے بعد مت سوئیے۔ کتنا سو ایک بھائی جاگ رہا ہے، اب اینٹ گری، اب گھر گرا، اب مکان گرا، اب دریا میں گیا اور ہم سو جائیں، مت سوئیے۔ آپ دن کو سوئیے، رات کو جگ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سمندروں کی لہروں کے سامنے اسے چیلنج کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک، اے دریا کی سمندروں، دریا کی لہروں، باقی لہروں، میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اس دعا کی وجہ سے پیٹ سے نکال دیا۔ اب تو بھرنے کا ٹائم آ گیا، اب تو بھرنے کا ٹائم، کاٹنے کا زمانہ چلا گیا، اب اللہ بھرے گا انشاءاللہ۔ بولیے قوت کے ساتھ، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اب کٹنے کا زمانہ نہیں آیا، بھرنے کا زمانہ ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو بکری چرانے والے سے کہا، پوچھا کہ دریا کیسے پار کرے؟ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پار کر لو۔ اس شاگرد نے کہا بالکل صحیح، دریا پار کر لوں گا، روزانہ بکری چراتا تھا اور دریا کی لہروں سے اس پار جاتا تھا، وہ یہ بول کر جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بکری کے ساتھ دریا پار کر جاتا تھا۔ استاد آئے، کہا بیٹا میں کیسے پار کروں؟ کہا استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ وہ تمہارا یقین تھا، میرا یقین ویسا نہیں، تم بسم اللہ پڑھ کر پار کر جاؤ گے، میں پار نہیں کر سکتا۔ وہ بچہ پار کر گیا اور یہ سکھانے والا پار نہیں کر سکتا۔ اللہ کس کو سنے گا اور کس کے یقین کو کتنا پختہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہے میرے بھائی، ایمان والا جو کوئی بھی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ نہیں ہوگا، بولیے اب انشاءاللہ، یہ یقین ہونا چاہیے اسی بکر چرواہا کی طرح سے کہ اللہ پار لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معاون ہو جائے، اللہ آپ کا مددگار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ۔ بارش کا موسم ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ پر رحم کر رہا ہے، آپ پر رحم کر رہا ہے۔ 36 ڈگری اور 39 ڈگری سیلسیس کی گرمی کے ساتھ آپ پر رحم کر رہا ہے۔ بارش کا موسم ہے، بارش ہونی چاہیے۔ کیا یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ اگر بارش ہو جائے تو پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ بس ہے لوگوں، بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے۔ آپ سب کو اللہ حوصلہ عطا فرمائے۔ اس بستی کے لوگوں نے اپنے جان مال کی قربانی پہلے پیش کر دی اللہ کے سامنے۔ ہم راضی اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور جو کرے گا اچھا کرے گا۔ اس سال کی آپ کی قربانی عجب قربانی ہے۔ ایک طرف آپ اپنے گھر کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس آشیانے کو آپ نے تنکا تنکا جمع کر کے بنایا ہوگا، اسے اپنی آنکھ کے سامنے بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن راضی اس لیے ہے رب سے
اللہ کی یہی مرضی ہوگی تو ہم کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس ظلام للعبید کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی بڑی مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت کو اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو راضی ہیں، ہم تو اس لیے راضی ہیں کہ بغیر دیکھے ہم نے تجھ پر ایمان لایا ہے اور بغیر دیکھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا ہے۔ اسی لیے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تیری جو مصلحت ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف موقعوں پر نبیوں سے امتحان لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کیا کم ہیں، آگ میں بادشاہ نے ڈال دیا، قرآن نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کو ہماری رضا کے لیے قربان کو چٹ مٹا کر چاقو چلا دیا۔ کیا کوئی انسان یہ دیکھنا پسند کرے گا کہ اپنے بیٹے پر چاقو چلائے؟ لیکن حکم رب کا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاقو چلا دی۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، کہا کہ آپ کو گیا جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ چھوڑ دیا، لیکن کیا پتا تھا کہ یہاں سے زمزم کا پانی نکلے گا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو پوری محبت کی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود قربان گاہ میں لے جا کر قربانی کرنا پسند فرمایا۔ اے لوگوں، ہم اور آپ اور سب لوگ اس سال کی جو قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی رب کے دربار میں قبول ہو، آمین، اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم اللہ کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو اولو العزم نبی ہیں اور جن سے اللہ کے حق محبت فرمایا کرتے ہیں، یہ امت یہ قوم اس نے اپنے نبی کے ساتھ بڑے ظلم کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ستایا، آپ گھبرا کر اپنے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بیچ میں دھار میں ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی۔ اللہ نے کہا کوئی ہے جو ہمارے اس درمیان میں بہت گنہگار ہے جس سے اللہ راضی نہیں، اللہ ناراض ہے۔ سب نے کہا پتہ نہیں کون ہو سکتا۔ حضرت یونس نے کہا کہ وہ تو میں ہوں جس سے اللہ ناراض ہے۔ نبی سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ تو یونس ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہوں جس سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کیسے ہوں گے؟ کہا نہیں میں ہی ہوں۔ قرآن اندازی کی گئی، نام اچھالے گئے، 2 مرتبہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، کسی سے اللہ ناراض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں 2 مرتبہ یہ کام نہیں چلے گا، تیسری مرتبہ بھی نام اچھالو، تیسری مرتبہ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور آخر کار اس اولو العزم نبی کو لوگوں نے اس بنیاد پر کہ اسے جب تک کشتی سے نیچے نہیں اتاریں گے اس وقت تک سارے کے سارے لوگ محفوظ نہیں رہ سکتے، اور بیچ دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار دیا۔ اس وقت کو یاد کیجیے کہ کیسا منظر ہوگا اور کیسا منظر نامہ ہوگا۔ ایک نبی کو پانی میں اتار دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے پانی میں اتار کر بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آواز آئی یونس پریشان ہو، کہا بہت پریشان۔ مچھلی کو حکم دیا، کہا کہ یونس کو محفوظ کر لو اپنے پیٹ میں۔
کچھ میرے یونس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر سکھایا کہ مچھلی کے پیٹ میں ہو گل جاؤ گے، اقرار کرو۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا کہ یونس یہ دعا پڑھو، تب تم دریا کو پار کر سکو گے اور مچھلی کے پیٹ سے تب تم نکل سکو گے۔ یونس علیہ السلام نے سکھائے اس دعا کو پڑھا، اور یہ پڑھتے رہے مستقل۔ وہ دعا کون سی؟ آپ سب لوگ پڑھیے، اس لیے کہ ہم لوگ سمندر کے پیٹ میں اس وقت، ہم لوگ دریاؤں کی لہروں سے کھیل رہے ہیں، ہم لوگ دریاؤں کی طغیانی سے کھیل رہے ہیں، ہم لوگ ہم لوگ دریا کی شرارتوں سے کھیل رہے ہیں۔ اور وہ دعا ہے، آپ سب لوگ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کوسی ندی میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ڈبو دے، آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی جو اللہ نے سکھائی، سبحانک، اور آپ ایسے جو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے اللہ، انی، بے شک میں ظالم ہوں۔ یونس علیہ السلام نے بات کہی، ہم نے ظلم کیا اللہ، آپ ظلم نہیں کرنے والے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، جسے آپ نے اپنے ضرور پھولا تھا۔ اللہ، آپ ناراض مت ہوئیے، آپ نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم لوگ ظالم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آزان ہوتی ہے مسجدوں سے دور چلے جاتے ہیں، ہم نے ظلم کیا۔ لیکن اے اللہ، ان تمام چیزوں کے باوجود میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے معبود ہیں، میں آپ کی پرستش کرتا ہوں، میں انسان ہوں، غلطی ہوگی مجھے معاف کرنا۔ اے لوگوں، کس کے آمین کو اللہ قبول کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ فلاں ہے اور ایسا ہے، اس کے آمین کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ ہے تو اس کے آمین کو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کس کے آمین کو قبول کرے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جس قسم کرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ آپ کی اس حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھے ہوا ہے، وہ آج اس بات کا منتظر ہے، کون میرا ایسا بندہ ہے جو رات کے اندھیرے میں، طوفانوں کی طغیانی میں، سمندر کی لہروں میں، ندی کی شرارتوں میں، تمام چیزوں کے باوجود میرے ہی پاس آ کر مجھ سے کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے لوگوں، اس کلمے کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو اللہ کی اس عذاب سے نہیں روک سکتی۔ ہمیں اس کلمے پر اتنا یقین ہے جتنا چڑھتی سورج کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ سورج چڑھتا ہوا سورج ہے، یہ ڈوبتا ہوا سورج ہے، یہ نکلتا ہوا سورج ہے، یہ دھوپ کی تمازت ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کہ اس کلمے پر ہمیں اتنا ہی یقین ہے کہ جب اس نے اپنے محبوب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر سمندر کے ساحل پر لا کر ڈال دیا، کیا وہ میرا اللہ، اس سے محبت کرنے والا اللہ مجھے دریاؤں کی طغیانی سے نہیں نکالے گا؟ یقیناً نکالے گا، 100% نکالے گا، اور وہی نکالے گا، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو نکال سکتا ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے اور ہم نے اور سب نے اللہ کو جب راضی کرنا چاہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ آپ نے جب سے اس کلمے کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے طغیانی کی شرارتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کٹنے والے اس پانی کو
اور بہنے والے اس پانی کو توڑ کر رکھ دیا، اور اللہ نے میسج اور پیغام دیا آپ کو، گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا، تکمیل زندگی ہے چوٹوں پہ چوٹ کھانا۔ اے میرے بھائی، آپ بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، انسانیت آپ کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہے۔ وہ اللہ جو آپ سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ اللہ ہماری اس قسم پرسی کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقیناً دیکھ رہا ہے، اور وہی دیکھے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ جتنے سہارے ہیں ان تمام سہاروں سے آس چھوڑ دیجیے، جتنی طاقتیں ان تمام طاقتوں سے آس چھوڑ دیجیے۔ جن جن لوگوں پر بھروسہ ہے، جن جن چیزوں پر بھروسہ ہے، ان چیزوں سے بھروسہ چھوڑ دیجیے اور ایک بھروسے پر آ جائیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور لازماً آئے گی۔ یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کو آپ آباد کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ہی نہیں رہے، آپ کی بستی نہیں رہی، اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے اس گھر کو پھر کون آباد ہے۔ کوئی نہیں ہے جو جان بوجھ کر اپنے گھر کو توڑنے والا ہو۔ جس طرح سے آپ اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتے، ویسے اللہ اپنے گھر کو نہیں بہانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ ہے اس گھر کا، جس گھر میں 18 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، جن کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں آذان دی جاتی ہے، جہاں سے اعلان کیا جاتا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، محمد آپ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس کے ممبر محراب سے چڑھ کر ہم کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جس کے ممبر محراب سے سوار ہو کر ہم کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، وہ اللہ اپنے اس گھر کو ویران نہیں کرے۔ اس کا حسن تو جبھی ہے جب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، اس کا حسن تو جبھی ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا حسن تو جبھی ہے جب لوگ سجدے میں جا کر اپنی پیشانی کو رگڑ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ سے اس وقت پوچھئے جب آپ کہتے ہیں سجدے میں سر رگڑ کر کے، اے اللہ تو بڑا ہے، تیری ذات بڑی ہے، تو بڑا ہے، تیرا نام بڑا ہے، تیرا کام بڑا ہے، تیرے ساری چیزیں بڑی ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بندہ بنانا، انسان بنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا، تم نے کہا تھا فرشتوں یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ زمین میں خون بہائے گا، لیکن دیکھ فرشتوں یہ بندے ہمارے ایسے جو سجدے میں جا کر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہی بڑا ہے، آپ ہی پاک ہے۔ اللہ کی طرف اے لوگوں، آپ کی یہ بستی اور آپ کا یہ گاؤں آپ کو ایک میسیج، ایک پیغام اللہ کی طرف سے دیتا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کے دربار میں جھک جاؤ، رات کے اندھیرے میں آ کر اللہ سے کہو اللہ میں تو ظالموں میں ہوں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بخشنے والے ہیں، آپ تو ہمارے کاموں کو پسند فرمانے والے ہیں، جو میں اچھا کام آپ کے لیے کرتا ہوں، جو میں نے برا کام کیا ہے اے اللہ ان کاموں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو سنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو رکھے گا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غزوہ میں صحابہ پریشان تھے تو سکھایا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے شریروں تمہاری شرارت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اے ظالموں تمہارا ظلم ہمیں کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارے لیے تو میرا اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور آپ جس پریشانی کی حالت اور عالم میں ہیں، میں علماء سے، بڑوں سے، اس گاؤں کے ایک ایک آدمی سے، قرآن پڑھنے والے بچوں سے اور تمام لوگوں سے ایک گزارش کر کے جاتا ہوں، جی نہیں چاہتا
کہ آپ کو چھوڑ کر جایا جائے، طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو اس حال میں چھوڑ کر جایا جائے، لیکن اے میرے بھائی بار بار جا کر بھی لوٹ کر اس لیے آتا ہوں کہ شاید میرا رب راضی ہو۔ اے لوگوں، آپ اپنی جگہ اپنے مقام پر رہیے، اور ایک تصویر پا، میں تقریباً کئی مہینوں سے یہ بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوتا تو گاؤں کی حالت کچھ اور ہوگی۔ آپ لوگوں نے راضی کرنے کی کوشش کیا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حال میں بھی آپ نے نہیں بھولا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، اس کلمے کی پابندی کی، سب زور سے پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زور سے پڑھیے کہ دریاؤں کی لہروں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ آج ایک ایک آدمی یونس علیہ السلام کو سکھائے کی دعا پڑھ رہا ہے۔ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس ہے لوگوں، صبر و سکون کے ساتھ رہیے۔ عید الاضحیٰ کل کے بعد پرسوں ہے، آپ نے جو قربانی کے جانور لیے ہیں اس کی قربانی کیجیے، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کیجیے، آپ اللہ کے دربار میں جا کر دعا کیجیے۔ اور ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے، مولانا حافظ رامد صاحب اور بھائی شارق اور یہ بچے اور یہ ذمہ داران اور علماء، ان لوگوں کی جماعت بنائی، سب آدمی، ہر آدمی کوشش کیجیے ایک ایک 1000 مرتبہ ہم اس کلمے کا صدقہ کریں۔ وہ کلمہ کون سا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر گھر میں پڑھا جائے، اب نہ بھولیے، ہر گھر میں اس دعا کو پڑھیں، اور کوشش کیجیے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رب کے دربار میں حاضر ہو کر دریا اور سمندروں کی لہروں کے سامنے جا کر ہم یہ کہیں، اے سمندر کی لہروں، تمہاری کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ تم تو وہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سینے پر پل بنا دیا، اور اس تمہارے سینے پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو جو تباہ و برباد کر؟ تمہاری کوئی طاقت اور کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ تم تو وہ ہو کہ جس کے لہروں پر ہمارے بزرگوں نے، جن کی لہروں پر ہمارے بزرگوں نے مسلح بچھا کر نماز پڑھا۔ تمہارے اندر کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ تم تو وہ کہ ہمارے بڑوں نے دریا میں اپنے گھوڑوں کو ٹپا کر تمہارے سینے پر چڑھ کر اور بغیر کسی سہارے کے اس پار سے اس پار ہو گئے۔ تمہاری کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں ایک اللہ کی پرستش کرنے والا ہوں۔ یقین جانیے، ہر شخص، چھوٹا چھوٹا بچہ، عورت، مرد، بوڑھا اور جوان، جب اللہ کے سامنے یہ بات اس طرح سے کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سننے والا ہے۔ اے لوگوں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ آپ نے یہاں بچپن گزارے ہیں، آپ کے باپ، آپ کے دادا اور آپ کے پروجوں نے اس کی رکھوالی کر کے آپ تک پہنچایا ہے، اور اللہ کی امانت آپ تک محفوظ ہے۔ ہر آدمی ہر ایک کے درد میں شریک رہے، ہر آدمی پوچھئے، بھائی گھبراؤ نہیں، میں ہوں موجود، اللہ کا سہارا ہمارے ساتھ، تمہارا ایک ایک کام کرنے والا ہوں، میں تجھے بھوکا نہیں رہنے دوں گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کے لیے کفیل بنایا ہے کہ تمہارے گھر تک کھانا پہنچے۔ مجھے میرے اللہ نے اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کہ تمہارے گھر کا انتظام ہم سب لوگ مل کر کریں۔ تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارا گھر ٹوٹ گیا تو میرا بھی، میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گا؟ اس بے چینی کے عالم میں کیا کروں گا جب میرا بھائی بے چین ہے؟
اے لوگوں یہ الزام نہ لگائیے کسی کے اوپر اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، نہیں کوئی نہیں جانتا کیا کام کس کی وجہ سے ہوا نہیں ہوا۔ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یقیناً آج میں 3 روز سے یہاں ہوں، بار بار جاتا اور آتا ہوں، میرے ذمہ ایک کام ہے، اگر وہ کام نہیں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ بھی پڑھوں اور جو کچھ دعائیں ہوتی ہیں آپ سب کے ساتھ بھی کروں۔ میں انشاءاللہ پھر عید کے بعد لوٹ کر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ علماء کی جماعتوں سے میں گزارش کروں گا، بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ رات کے 12 بجے کے بعد مت سوئیے۔ کتنا سو گے؟ ایک بھائی جاگ رہا ہے، اب اینٹ گری، اب گھر گرا، اب مکان گرا، اب دریا میں گیا اور ہم سو جائیں۔ مت سوئیے، آپ دن کو سوئیے، رات کو جگ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سمندروں کی لہروں کے سامنے اسے چیلنج کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک، اے دریا کے سمندروں، دریا کی لہروں، باقی لہروں، میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اس دعا کی وجہ سے پیٹ سے نکال دیا۔ اب تو بھرنے کا ٹائم آ گیا، اب تو بھرنے کا ٹائم، کاٹنے کا زمانہ چلا گیا، اب اللہ بھرے گا انشاءاللہ۔ بولیے قوت کے ساتھ، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اب کٹنے کا زمانہ نہیں آیا، بھرنے کا زمانہ ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو بکری چرانے والے سے کہا، پوچھا کہ دریا کیسے پار کریں؟ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پار کر لو۔ اس شاگرد نے کہا بالکل صحیح، دریا پار کر لوں گا۔ روزانہ بکری چراتا تھا اور دریا کی لہروں سے اس پار جاتا تھا، وہ یہ بول کر جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بکری کے ساتھ دریا پار کر جاتا۔ استاد آئے، کہا بیٹا میں کیسے پار کروں؟ کہا استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ وہ تمہارا یقین تھا، میرا یقین ویسا نہیں، تم بسم اللہ پڑھ کر پار کر جاؤ گے، میں پار نہیں کر سکتا۔ وہ بچہ پار کر گیا اور یہ سکھانے والا پار نہیں کر سکتا۔ اللہ کس کو سنے گا اور کس کے یقین کتنا پختہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہے میرے بھائی، ایمان والا جو کوئی بھی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ نہیں ہوگا، بولیے اب انشاءاللہ، یہ یقین ہونا چاہیے اسی بکر چرواہا کی طرح سے کہ اللہ پار لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معاون ہو جائے، اللہ آپ کا مددگار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ، بارش کا موسم ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے نا، آپ پر رحم کر رہا ہے، آپ پر رحم کر رہا ہے۔ 36 ڈگری اور 39 ڈگری سیلسیس کی گرمی کے ساتھ آپ پر رحم کر رہا ہے۔ بارش کا موسم ہے، بارش ہونی چاہیے۔ کیا یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ اگر بارش ہو جائے تو پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ بس ہے لوگوں، بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے۔ آپ سب کو اللہ حوصلہ عطا فرمائے۔